سردیوں کی رات شہر معمولی حد تک ٹھنڈی تھی۔ بازار میں تقریباً تمام دکانیں بند ہو چکی تھی۔ میں نے بھی اپنی چھوٹی سی کریانہ دکان کا شٹر نیچے کیا اور تالا لگا کر گھر کی طرف چل پڑا۔ رات کے 11 بجے تھے۔ گلیوں میں سناٹا تھا اور صرف کہیں کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں روز اسی راستے سے گزرتا تھا، مگر اس رات میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس نے میرے قدم روک دیے۔ گلی کے کونے میں ایک بوڑھی عورت دیوار کے سہارے بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، کندھوں پر ایک پرانی سی چادر تھی جو سردی سے بچانے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ نیلی پڑ چکی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے پھونک مارتی تھی، مگر سردی کا اس کا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ دل نے کہا شاید کسی کا انتظار کر رہی ہو، مگر ارد گرد دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ تب میں بولا، اماں جی، آپ یہاں اس وقت کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں تھکن اور بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دھیمی سی آواز میں بولی، بیٹا، میرا کوئی گھر نہیں، صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں، تھک گئی ہوں، تو جہاں بیٹھ جاؤں، جہاں رات گزر جائے، وہی میرا ٹھکانہ ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ میرے اپنے والدین اس دنیا میں نہیں تھے۔ ان کی یاد ہمیشہ میرے دل میں زندہ تھی۔ میں نے سوچا، اگر آج میری ماں زندہ ہوتی اور کسی وجہ سے اس حال میں ہوتی تو کیا میں چاہتا کہ لوگ اسے یوں بے یار و مددگار چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں۔ میں نے فوراً کہا، اماں جی آئیے، میرے ساتھ چلیں، میرا گھر قریب ہی ہے، وہاں آرام سے کھانا کھائیے اور رات سکون سے گزاریے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا اور بولی کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، مگر میں نے اصرار کیا تو وہ مشکل سے اٹھی۔ میں نے ان کا بازو پکڑا اور آہستہ آہستہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ دروازہ کھلا تو میری بیوی ایمان حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے ایک اجنبی عورت کے ساتھ دیکھا تو فوراً پوچھا، یہ کون ہے؟ میں نے مختصر سا جواب دیا، راستے میں ملی تھی، بہت بھوک اور سردی سے کانپ رہی تھی۔ آج رات یہ ہمارے ساتھ رہیں گی، کھانا گرم کرو اور ان کے لیے بستر لگا دو۔ ایمان چند لمحے خاموش رہی۔ ہمارے حالات کوئی خاص اچھے نہیں تھے۔ میری چھوٹی سی دکان سے بمشکل گھر چلتا تھا۔ مہینے کے آخر میں اکثر جیب خالی ہو جاتی تھی، لیکن وہ نرم دل عورت تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، فوراً باورچی خانے میں گئی اور گرم روٹیاں، دال اور سبزی لا کر اماں جی کے سامنے رکھ دی۔ بوڑھی عورت نے کھانا دیکھ کر بے اختیار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں سے اس نے پیٹ بھر کر کچھ نہ کھایا ہو۔ کھانے کے بعد ایمان نے انہیں گرم دودھ دیا، پھر بچوں کے کمرے میں ساتھ والے چھوٹے کمرے میں ان کے لیے صاف بستر بچھا دیا۔ میں نے اماں جی سے کہا بے فکر ہو کر سو جائیں، صبح آرام سے باتیں کریں گے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صرف اتنا بولی، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ رات کو میں دیر تک جاگتا رہا۔ دل میں بار بار یہی خیال آتا رہا کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں صرف ایک وقت کی روٹی اور ایک محفوظ جگہ چاہیے، مگر انہیں وہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا اماں جی وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز کے بعد وہ دیر تک دعا کرتی رہیں۔ ناشتے کے بعد انہوں نے کم بات کی۔ میں نے ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد بولی، بیٹا، ہر بات کا وقت ہوتا ہے، ابھی اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں رحم ڈال کر میری عزت بچا لی۔ میں نے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ناشتے کے بعد میں دکان کے لیے نکل گیا۔ راستے بھر ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ دل چاہ رہا تھا کہ شام کو واپس آ کر ان کے کچھ نئے کپڑے لے جاؤں۔ جیسے ہی میں بازار اپنی دکان کے قریب پہنچا تو حیران رہ گیا۔ میری چھوٹی سی دکان کے سامنے 7 بڑی بڑی لگژری گاڑیاں کھڑی تھی۔ پورا بازار جمع تھا، لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے قدم آگے بڑھایا تو اچانک سیاہ سوٹ پہنے 2 آدمی میری طرف بڑھے۔ ایک نے ادب سے پوچھا، کیا آپ اس دکان کے مالک ہیں؟ میں نے گھبرا کر کہا، جی ہاں۔ اس نے فوراً احترام سے کہا، جناب، آپ سے ہمارے صاحب ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری حیرت اور بڑھ گئی۔ میں نے سوچا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پوچھا، مگر بات کیا ہے؟ اس نے صرف اتنا کہا، آپ تشریف لے چلیں، سب معلوم ہو جائے گا۔ میں ان کے ساتھ آگے بڑھا۔ سب سے آگے کھڑی سفید گاڑی کا دروازہ کھلا۔ اندر سے تقریباً 55 سال کا ایک باوقار شخص باہر نکلا۔ اس کے لباس اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت دولت مند ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ تیزی سے میری طرف آیا۔ میں کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی اس نے میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔
اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے بڑھی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے کل رات میری والدہ کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی؟ میں نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا اور دھیرے سے جواب دیا، جی ہاں، کل رات ایک بزرگ خاتون سردی میں ٹھٹھرتی ہوئی ملی تھی۔ میں انہیں اپنے گھر لے گیا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ میری بات سنتے ہی اس شخص نے فوراً میرے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، نہیں بھائی، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ وہ کام کیا ہے جو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ کر سکا۔ وہ خاتون میری والدہ ہیں۔ میں کئی دنوں سے انہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ سادہ لباس میں ملبوس بے سہارا نظر آنے والی عورت کسی اتنے امیر آدمی کی والدہ ہو سکتی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ ان کا کوئی گھر نہیں۔ اس شخص نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ بولا، گھر تو ہے، وہ بھی بہت بڑا ہے، دولت بھی بے شمار ہے، مگر کبھی کبھی انسان اپنے ہی گھر میں اجنبی بن جاتا ہے۔ بازار کے لوگ خاموشی سے ہماری باتیں سننے لگے۔ اس شخص نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا نام حاجی سفیان تھا۔ وہ شہر کے بڑے صنعت کاروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی فیکٹریاں کئی شہروں میں تھی۔ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر آج وہ ایک کامیاب تاجر نہیں تھا، بلکہ پریشان بیٹا لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ چند دن پہلے اس کی والدہ اچانک گھر سے نکل گئی تھی۔ پورے شہر میں تلاش کی گئی، پولیس کو اطلاع دی گئی، اخباروں اور سوشل میڈیا پر تصویریں بھی دی گئیں، مگر ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ آج صبح اس کی والدہ کے پرانے جاننے والے نے انہیں میرے محلے کے قریب دیکھا تھا، اسی لیے وہ فوراً یہاں پہنچ گیا۔ میں نے کہا، اب میرے ساتھ گھر چلیں، اماں جی وہیں ہیں۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر امید کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور میں بھی اس کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ باقی گاڑیاں بھی ہمارے پیچھے چل پڑیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو ایمان نے دروازہ کھولا۔ اتنی ساری گاڑیاں اور محافظ دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اندر چلا گیا۔ اماں جی جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر اس شخص پر پڑی، انہوں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ حاجی سفیان تیزی سے آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے بولا، اماں مجھے معاف کر دیں، گھر چلیں، آپ کے بغیر وہ گھر نہیں رہا۔ اماں جی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، مگر انہوں نے فوراً اسے معاف نہیں کیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولیں، بیٹا، میں تم سے ناراض دولت کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ اس بڑے گھر میں میرے لیے وقت کسی کے پاس نہیں تھا۔ تم صبح کاروبار میں نکل جاتے تھے، تمہاری بیوی اپنی محفلوں میں مصروف رہتی، پوتے پوتیوں موبائل سے سر نہیں اٹھاتے تھے، اور پورا دن ایک ہی کمرے میں بیٹھی رہتی۔ مجھے کھانا تو مل جاتا تھا، دوائیاں بھی وقت پر مل جاتی تھی، مگر اپنائیت کہیں کھو گئی تھی۔ میں تنہائی سے گھبرا کر گھر سے باہر اکیلی نکل آئی، مگر آہستہ بھٹکتی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ حاجی سفیان سر جھکائے روتا رہا۔ وہ بولا، اماں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ اتنی تنہائی محسوس کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا رہا دولت اور آرام ہی سب کچھ ہے۔ اماں جی نے میری طرف دیکھا اور بولی، بیٹا، کل رات اگر تم مجھے اپنے گھر نہ لاتے تو شاید میں سردی برداشت نہ کر پاتی۔ تم نے مجھے روٹی دی، عزت دی اور اپنے گھر کی بزرگ سمجھ کر رکھا۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے فوراً کہا، اماں جی، اس میں احسان کی کون سی بات ہے؟ آپ میری اپنی ماں جیسی ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اس حالت میں ملتا تو میں یہی کرتا۔ اماں جی مسکرائیں۔ انہوں نے کہا، یہی فرق ہے، کچھ لوگ رشتے ہونے کے باوجود اپنا فرض بھول جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بغیر کسی رشتے کے اپنا فرض نبھا جاتے ہیں۔ حاجی سفیان نے اپنی جیب سے ایک چیک بک نکالی اور میرے سامنے ایک بہت بڑی رقم کی پیشکش کی۔ اس نے کہا، بھائی، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ قبول کر لیجئے۔ آپ نے میری والدہ کی جان بچائی۔ میں نے چیک کی طرف دیکھا بھی نہیں اور نرمی سے اس کی طرف واپس کر دیا۔ میں نے کہا، اگر میں نے یہ سب کچھ پیسوں کے لیے کیا ہوتا تو شاید آپ کی والدہ کو گھر نہ لاتا۔ میں نے یہ صرف انسانیت کے ناطے کیا تھا، جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ میری بات سن کر حاجی سفیان خاموش ہو گیا۔ اس نے احترام سے سر جھکا لیا۔ اماں جی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بولے، میں جانتی تھی تم یہی جواب دو گے۔ کچھ دیر بعد حاجی سفیان نے کہا، اگر آپ پیسے نہیں لینا چاہتے تو مجھے ایک اور خواہش پوری کرنے دیں۔ میں آپ کی دکان دیکھ کر آیا ہوں۔ آپ محنتی آدمی ہیں، مگر وسائل کم ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کی دکان کو بڑا کروا دوں۔ اس کا سارا خرچ میں برداشت کروں گا۔ یہ صدقہ نہیں ہوگا،
بلکہ ایک بیٹے کی طرف سے اس شخص کے لیے شکریہ ہوگا جس نے اس کی ماں کی جان بچائی۔ میں نے ایمان کی طرف دیکھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر یہ محبت کہہ رہے ہیں تو انکار نہ کریں، آخر بہت سے لوگوں کی روزی بھی بڑھے گی۔ میں نے کچھ سوچنے کے بعد حاجی سفیان کی بات مان لی، مگر ایک شرط رکھی۔ میں نے کہا، میری دکان ضرور بہتر کروا دیں، لیکن اس کے بدلے میں ایک وعدہ کریں کہ آج کے بعد اماں جی کو کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ حاجی سفیان فوراً اپنی والدہ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، اماں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کاروبار سے پہلے آپ ہوں گی، گھر میں سب سے زیادہ عزت آپ کی ہوگی۔ میں اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں گا کہ دولت سے زیادہ قیمتی والدین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اماں جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے معاف کر دیا۔ چند دنوں بعد میری چھوٹی سی دکان واقعی خوبصورت اور بڑی جینس اسٹور میں تبدیل ہو گئی۔ پہلے جہاں میں اکیلا کام کرتا تھا، اب میرے ساتھ 3 ملازم بھی کام کرنے لگے۔ آمدنی بڑھ گئی، مگر میں نے اپنی عادات نہیں بدلی۔ آج بھی اگر کوئی ضرورت مند میری دکان پر آتا ہے تو میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ کئی مہینوں بعد ایک دن اماں جی دوبارہ میرے گھر آئیں۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ خوش تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ شام کو پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ حاجی سفیان روزانہ کچھ وقت صرف ان کے ساتھ گزارتا ہے۔ ان کے پوتے پوتیاں بھی اب کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا یاد رکھنا، جو دوسروں کے والدین کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت ایسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے جہاں دولت بھی نہیں پہنچ سکتی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی نیکی میری زندگی بدل دے گی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔